السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تحت ہونے والے اورینٹل ٹیچر یعنی عربی ٹیچر کے انٹرویوز میں جو سوالات پوچھے جاتے ہیں، یہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے ایم اے عربی کے نوٹس ہیں جو عربی میں تھے۔ اس کو میں نے اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے سوال جواب کی صورت میں۔ تو انشاءاللہ یہ نوٹس مکمل اگر آپ ایک مرتبہ اس پر سرسری نظر ڈالیں گے تو آپ کی انٹرویو کی، اگر آپ ٹیسٹ دے رہے ہیں تو ٹیسٹ کی بھی بہترین تیاری ہو جائے گی، اور انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ نوٹس آپ کے لیے بہت ہی زیادہ مددگار ثابت ہوں گے، اور کیونکہ ان میں وہی سوالات کو نوٹس کی شکل دی گئی ہیں جو اکثر انٹرویوز میں پوچھے گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے یہ سوالات اور ان کے جوابات رکھتا ہوں۔ پہلا سوال یہ پوچھا کہ مثال کے طور پر یہ سوال ہے کہ جاہلی ادب کے 3 مصادر ذکر کریں۔ تو جاہلی ادب کے 3 مصادر میں سے سب سے پہلے السبع المعلقات، وہ 7 مشہور معلقات آپ کو پتہ ہے زمانہ جاہلیت کے۔ دوسرا جو مصدر ہے وہ ہے المفضلیات، صحیح ہے نا، المفضلیات مفضل الزبی کی منتخب نظمیں، اور الاسمعیات اسمعی کی منتخب نظمیں۔ یہ 3 جو ہے نا مصادر ہیں جاہلی ادب کے۔ دوسرا سوال، اسلامی دور کے نثر کی خصوصیات لکھیں۔ اسلامی دور میں عربی نثر درج ذیل خصوصیات اور علامات کی حامل تھی۔ نثری تحریروں میں سجا اور دیگر ادبی خوبیاں شامل ہوتی تھی، خاص طور پر اگر وہ خطبہ، رسالہ یا مقامی تحریر ہوتی۔ نثری اسلوب میں قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کا حوالہ دیا جاتا تھا۔ نثر میں اقناع یعنی دلائل سے قائل کرنا اور رمزیت اشاراتی انداز پایا جاتا تھا۔ نثری متون میں شاعری، حکمت اور ضرب الامثال کا استعمال بھی عام تھا۔ تیسرا جو سوال ہے وہ ہے جاہلی دور میں شاعری کی موضوعات کیا تھے؟ شاعری کے موضوعات کیا تھے؟ جاہلی دور کے شاعری کے موضوعات یہ بہت سارے ہیں۔ ایک میں شعر الفخر یعنی ایسی شاعری جس میں شاعر اپنی یا اپنے قبیلے کی بہادری، شجاعت اور اعلیٰ اقدار پر فخر کرتا ہے۔ شعر المدح ایسی شاعری جو کسی شخصیت کی تعریف اور اس کی خوبیوں کو بیان کرنے کے لیے لکھی جاتی تھی۔ شعر الہجا ایسی شاعری جس میں کسی فرد یا قبیلے کی توہین، تذلیل اور تنقید کی جاتی تھی۔ شعر الرثا ایسی شاعری جس میں کسی کی وفات پر غم اور دکھ کا اظہار کیا جاتا تھا۔ شعر الوصف ایسی شاعری جس میں خیالی تصورات کو حسین انداز میں پیش کیا جاتا اور قدرتی مناظر، جانوروں، جنگوں یا دیگر چیزوں کو شاعرانہ رنگ دیا جاتا تھا۔ چوتھا سوال، عباسی دور کے شعراء اور ادباء کون تھے؟ بشار ابن برد، ابو نواس، ابو العتاہیہ، مسلم ابن الولید، حسین ابن ضحاک، علی ابن الجہم۔ یہ تمام شعراء و ادباء عباسی دور کے عظیم ادبی شخصیات میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے شاعری اور نثر میں گراں قدر خدمات انجام دی۔ معلقات السبع کے شعراء کے نام لکھیں۔ یہ مختصراً ان کے نام اور ان کی تھوڑی سی حالات ذکر کیے گئے ہیں۔ امرؤ القیس عرب کے عظیم شاعروں میں سے شمار ہوتے ہیں۔ ان کا اصل نام امرؤ القیس ابن حجر ابن حارث الکندی تھا۔ ان کی زندگی کو سالوں میں نہیں ناپا جاتا بلکہ ان کے چھوڑے ہوئے ورثے اور ادبی کارناموں میں دیکھا جاتا ہے۔ ان کی معلقہ ایک منفرد انداز رکھتی ہے۔ دوسرا، طرفت بن العبد بن سفیان بن سعد ابو عمر جاہلی دور کے یعنی عمر جاہلی دور کے نمایاں شعراء میں سے شمار ہوتے ہیں۔ وہ 543 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 569 میں وفات پائے۔ ان کے معلقہ انسانی جذبات اور زندگی کے نظریات سے بھرپور تھی۔ اور تیسرا، حارث بن حلزہ بن مکروہ بن یزید بن عبداللہ بن مالک کا تعلق قبیلہ بکر سے تھا۔ وہ اپنی قوم پر فخر کرتے تھے اور ان کی معلقہ ذوق اور اعلیٰ فن کا نمونہ سمجھی جاتی ہے۔ چوتھا، زہیر بن ابی سلمہ ربیعہ بن ریاح بن قرد بن الحارث بن مازن بن ثعلبہ ایک مشہور عرب شاعر تھے جو جاہلی دور میں حکیم الشعراء، شاعروں کے حکیم کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ وہ 520 میں پیدا ہوئے، 607 عیسوی میں وفات پائی۔ وہ مدح سرائی سے بالکل گریز کرتے تھے۔ عمر بن کلثوم بن مالک بن عتاب بن سعد بن زہیر بن جشم بن بکر بن حبیب اپنی خودداری اور عزت نفس کے لیے مشہور تھے۔ ان کے معلقہ ان کی بہادری، عظمت کو بیان کرتی ہے۔ وہ قصیدہ واحدہ کے شاعر کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں کیونکہ ان کی شہرت ان کے معلقہ پر ہی مبنی تھی۔ عنترہ ابن شداد بن قراد
العبسی عرب کے مشہور جنگجو اور بہادر شاعر تھے۔ وہ اپنی شجاعت بہادری کی وجہ سے معروف تھے۔ ان کے اشعار بھی ان کی بہادری کی گواہی دیتے ہیں۔ ان کی معلقہ ان کے سب سے اہم کارناموں میں شمار ہوتی ہے۔ لبید بن ربیعہ، ابو عقیل لبید بن ربیعہ بن مالک العامری ایک مشہور شاعر اور اسلام کے پیروکار تھے۔ وہ 560 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 661 میں وفات پائی۔ جاہلی دور کے ایک باعزت جنگجو تھے۔ ان کے مشہور معلقہ بھی موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے شاعری چھوڑ دی اور کوفہ میں سکونت اختیار کر لی۔ اور چھٹا جو سوال وہ ہے عباسی دور کی نثر کے خصوصیات۔ نمبر 1، بدوی اور غیر مہذب الفاظ سے اجتناب کیا گیا اور اسی طرح فصاحت اور زبان کی شائستگی پر زور دیا گیا۔ الفاظ کی صوتی ہم آہنگی کے مطابق منتخب کیا گیا الفاظ کو، اور اسی طرح موقع اور ضرورت کے مطابق طوالت اور اختصار کا لحاظ رکھا گیا۔ اسلوب کو واضح اور سادہ بنایا گیا۔ معانی کی گہرائی اور درستگی پر توجہ دی گئی۔ تحریر کو منظم اور ترتیب وار بنایا گیا۔ اور 7واں جو ہے اموی دور کے شاعری کے مقاصد۔ نمبر 1، سیاسی شاعری۔ صحیح ہے، سیاسی شاعری ایسا رنگ تھا جس میں مدح، فخر، حج و قائل کرنے کے عناصر شامل ہوتے تھے۔ اس کے ذریعے مختلف شعراء اپنی سیاسی نظریات اور جماعتوں کی حمایت کرتے تھے۔ مثال کے طور پر الاخطل ابن امیہ کے حق میں شاعری، الاخطل جو ہے بنی امیہ کے حق میں شاعری کرتا تھا، اور قمیط بن زید بنی ہاشم کی حمایت میں شاعری کرتا تھا، اور عبداللہ بن قیس الرقیات زبیریوں کی حمایت کرتا تھا، اور قطب بن الفجاء خوارج کے نظریات کی ترویج کرتا تھا۔ صحیح ہے۔ اور دوسرا جو شاعری کے مقاصد میں سے اموی دور میں حج تھی، تنقیدی شاعری، یعنی تنقیدی جو شاعری تھی اس دور کی، حج کا فن بہت زیادہ مقبول تھا اس زمانے میں۔ اس کے سب سے نمایاں شاعر جریر، فرزدق اور اختل تھے۔ یہ تینوں شعراء ایک دوسرے کے خلاف اشعار لکھتے تھے، جیسے شعر النقائص کہا جاتا ہے تھا کہ نقائص کا مطلب یہ تھا کہ ایک شاعر کسی خاص بہار اور قافیے میں فخر یا حج پر مبنی ایک نظم لکھتا، دوسرا شاعر اسی بہار اور قافیے میں اس کا جواب دیتا اور اس کے فخر یا حج کو رد کرتا تھا۔ اور اسی طرح تیسرا جو مقصد غزل یعنی محبت اور رومانی شاعری، یہ شاعری خاص طور پر حجاز میں بہت مقبول ہوئی، کیونکہ وہاں کے لوگ عیش و عشرت اور تفریح میں مصروف رہتے تھے۔ اور پھر آگے ہے 8واں جو ہے نا عباسی دور کے مشہور خطبہ۔ 3 خطبہ کا نام لکھا ہے، ابو العباس الصفا، المامون الرشید، ابو العنا المحدث۔ صحیح ہے۔ اور 9 نمبر سوال جو ہے وہ نثر کی اقسام۔ نثر کی اقسام یہ آپ کے سامنے رکھے گئی ہیں: روایت، خطابت، مقالہ، کہانی، ڈرامہ، امثال، حکمت، وصیتیں۔ 10 نمبر شاعری کے مقاصد۔ نمبر 1، یہ ساری میں مختصراً بتاتا ہوں، آپ خود اس کو پڑھ لیں۔ نمبر 1، غزل، رومانوی شاعری۔ نمبر 2، مدح، تعریفی شاعری۔ نمبر 3، حج و تنقیدی شاعری۔ نمبر 4، وصف، منظرکشی۔ نمبر 5، مرثیہ، رثا والی شاعری۔ نمبر 6، فخر اور حماسی شاعری۔ اور نمبر 7، حکمت، دانائی پر مبنی شاعری۔ تو یہ تمام موضوعات عربی شاعری کی بنیادی اقسام میں شمار ہوتے ہیں اور ہر دور میں اپنی ایک الگ اہمیت رکھتے ہیں۔ تو یہ 10 سوال آپ کے سامنے میں نے جو بہاولپور یونیورسٹی کے عربی نوٹس سے ہیں ایم اے عربی کے، اس سے عربی سے میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کے سامنے رکھیں، اور آگے بھی انشاءاللہ اس کے جو مزید سوالات ہیں 11 سے آگے جو ہیں انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔